بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن بریف سا کرا دوں۔ میرا نام ڈاکٹر لیاقت علی خان ہے۔ میں نے سن 2000 کے اندر راولپنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ اس کے بعد 2007 کے اندر جنرل سرجری کے اندر FCPS کیا۔ اس کے بعد مختلف ہاسپٹل کے اندر میں کام کرتا رہا، اور اب 2014 سے آنورڈ جینٹ کے اندر بلال میڈیکل سینٹر کے نام سے میں ایک ہاسپٹل چلا رہا ہوں، جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے۔ ویئرز، جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اس نے دنیا کے اندر ایک جو ہے بہت بڑی چینج لا دی ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر جو مواد موجود ہے، خواہ وہ بکس کی فارم میں موجود ہے، مختلف آرٹیکلز کی صورت میں موجود ہے، کمپیریٹیو سٹڈیز موجود ہیں، وہاں سے ہر انسان جو ہے نا مستفید ہو سکتا ہے جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن جب سے یوٹیوب کی صورت میں، آڈیو ویڈیو کی صورت میں یہ چیزیں آنی موجود ہوئی ہیں، تو دنیا کے اندر بہت بڑا ایک انقلاب آ گیا۔ جس فیلڈ سے بھی انسان کا تعلق ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اپنا میڈیکل سے ریلیٹڈ لٹریچرز، کوئی ڈیزیز، کوئی میڈیسن، کوئی آپریشن، کسی چیز کے بارے میں بھی اگر اس کو جستجو ہو تو وہ اس سے اپنا فائدہ لے سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے مختلف پروفیشنز کے لوگ ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اسی طرح کوئی گارڈننگ کا کام کرنے والا ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی اکنامکس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ چھوٹے سے چھوٹا کام کوئی کرنے والا، کوئی حجام کا کام کرنے والا ہے۔ جس فیلڈ، دنیا کا کوئی بھی فیلڈ لے لے، اس سے ریلیٹڈ وہ ویڈیو اگر وہاں سے وہ دیکھنا چاہے اور اس سے مستفید ہونا چاہے تو وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے یہ کہ اگر آپ انٹرنیٹ سے اچھی چیزیں لے کر اپنی زندگی کو بہتر بھی کر سکتے ہیں، اپنے کے لیے مزید ترقیوں کے راستے بھی کھول سکتے ہیں، اور اسی انٹرنیٹ سے آپ بری چیزیں دیکھ کر اپنی زندگی کو بھی خراب کر سکتے ہیں، اور ایک غلط راستے کے اوپر اور ایک غلط ڈگر کے اوپر بھی آپ چل سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، اس کے اندر دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ میں چونکہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ میں وہ ویڈیو بناؤں جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں، کیونکہ میڈیکل کی جو ٹرمنالوجیز ہیں وہ عام بندے کی زبان کے اندر آنے والی نہیں ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے پاس چونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے، وہ پیشنٹ کے ساتھ پراپر کونسلنگ نہیں کرتے، ان کو پراپر ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے لوگ حکیموں اور سیانوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، چونکہ وہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو آگے پیچھے باتیں بتاتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی صحت بھی خراب کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، اور بعد میں کمپلیکیشنز کے ساتھ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اس ٹائم ان کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ آؤٹ کم بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ اپنی نارمل روٹین کے اوپر بھی واپس نہیں جا سکتے اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو میری کوشش ہوگی کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیو بنائی جائیں جو عام لے مین بندے کے لیول کے اوپر اور ان کی نیٹو زبان کے اندر ان کو سمجھایا جائے۔ اب ایک خاتون ہے، اماں ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، وہ پنجابی جانتے ہیں، ہم ان کو انگلش کے اندر اگر کوئی چیز بتائیں گے تو وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم ان کے لیول کے اوپر آ کر اور ان کی زبان کے اندر اگر کوئی چیز ہم ان کو سمجھائیں گے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب روز لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی درمیانے سے ہوتے ہیں، کوئی بالکل الٹریٹ ہوتے ہیں۔ تو ہر بندے کو اس کے لیول کے مطابق جو ہے نا وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسی ایسی باتیں ڈلی ہوئی ہیں، ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لوگوں سے ایسی ایسی باتیں سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے کہ ایک دفعہ تو بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا سر جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ مار لوں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر شاید ان کا قصور بھی نہیں ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے کونسل نہیں کیا گیا، ان کو پراپر طریقے سے چیزیں بتائی نہیں گئی۔ فار ایگزامپل،
مثال کے طور پہ اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خونی اور بادی بواسیر ہے، حالانکہ میڈیکل کی ٹرمنالوجی کے اندر کوئی بادی بواسیر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ بواسیر کے اندر اکثر آپ کا خون آتا ہے، اور یہاں تک بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر باتیں ڈلی ہوئی ہیں کہ اگر آپ گوبھی کھا لیں گے یا کچھ ایسی میڈیسنز ہیں، فار ایگزامپل کو مرچوں والی چیزیں کھا لیں گے تو آپ کو بواسیر ہو جائے گی، حالانکہ بواسیر کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ڈلی ہوئی ہے، اور اس چیز سے ہٹنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں۔ دوسری چیز، اکثر لوگ آتے ہیں جی کہ ہمیں ناف چڑھ گئی ہے۔ ناف آپ جانتے ہیں جس کو ہم انگلش کی زبان یا میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر امبلائکس کہتے ہیں، اور پنجابی زبان کے اندر جس کو تنی کہا جاتا ہے، ناف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سراؤنڈنگ کے ایریا میں اگر کسی بندے کو کوئی پین ہوتا ہے، جہاں پہ گٹ موجود ہے، میزنٹری موجود ہے، مختلف آرگن یہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے کسی کے اندر، حالانکہ کئی دفعہ اپینڈکس کا درد بھی جو ہے نا وہ امبلائکس والی جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ناف کی جگہ سے، تو اس کے گرد اگر پین ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں جی کہ مجھے جو ہے نا وہ ناف چڑھ گئی ہے۔ اب اس کے لیے وہ مختلف ان پڑھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف سیانیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو رگڑا لگا کے اس جگہ کو ملتے ہیں، الٹا اس سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی ہم ناف چڑھا کے آ گئے۔ کئی تو اس حد تک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، یہ ناف جو ہے نا یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہم سن لیتے ہیں، ان کو کوشش تو کرتے ہیں بتانے کی، لیکن وہ نہ مانے تو پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ جی کھانا کھائے بغیر ٹیکا نہیں لگوانا چاہیے، حالانکہ وہ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ جب ہم لوگ آپریشن کرتے ہیں، کئی دفعہ 6-7 دن مریضوں کو خالی پیٹ رکھا جاتا ہے، اور اسپیشلی جب اپینڈکس جیسا جو چھوٹا آپریشن ہے وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر 24 گھنٹے تو ہم مریض کو خالی پیٹ رکھتے ہیں۔ اب اس خالی پیٹ کے دوران مریض کو کتنے زیادہ انجیکشن لگتے ہیں، اگر وہ انجیکشن نقصان دہ ہوں تو اس مریض کو نقصان ہو، اس ٹائم تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں خالی پیٹ ہونے سے بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز کھائی ہوئی ہوگی، خدا نخواستہ آپ کو الٹی آ جاتی ہے، تو وہ الٹی سیدھی آپ کی سانس کی نالی کے اندر جائے گی، وہ اور سیدھی سادھی وہ موت ہے، اسپریشن نمونیا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اگر آپ خالی پیٹ ہوں گے تو اندر سے فلوئڈ ہی آئے گا نا، کوئی سالڈ پارٹیکل تو نہیں آئیں گے، تو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کھانے پینے کا انجیکشن کے ساتھ لگوانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ایک چیز جو لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ جی کنڈی کا چڑھ جانا۔ اب بچے ہیں، ان کے گلوں کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، ٹانسلائٹس ہو سکتا ہے، ٹانسل بڑھ سکتے ہیں، ناک کے پیچھے غدود ہوتے ہیں جس کو ایڈینوائڈس کہا جاتا ہے، یہ ایڈینوائڈس بڑھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ بچے کو گھنڈی ہے، اس کو وہاں اس جگہ کو ملا جاتا ہے، مساج کیا جاتا ہے، اور الٹا اس بچے کو زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم چیز اور بڑی عجیب چیز جو اکثر لوگوں سے ہمیں سننے کو ملتی ہے، چونکہ کہ ہم سرجن ہیں، ہمارے پاس تو مریض آتے ہیں اس قسم کے کہ کسی کو پیپ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو فائن طریقے سے تھوڑا سا کٹ دے کے اس کو کاٹ دیا جائے تاکہ اندر سے پیپ نکل جائے۔ جب پیپ نکل جاتی ہے تو زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی نہیں، یہ خود بخود پھٹے، اس کے لیے خواہ ہمیں 18-20 دن جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑے، جس کرب سے وہ گزرتے ہیں، بخار سے، وہ جگہ بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہوتی، اس کے اوپر زیادہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کو نا لوہے والی چیز فار ایگزامپل بلیڈ سے کٹوانا نہیں ہے، کیونکہ کٹوانے سے اس چیز سے کینسر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ لوہے والی چیزیں جسم کے ہر حصے کے اوپر لگتی ہیں، آپ لوگ کھانا چمچوں کے ساتھ کھاتے ہیں، منہ کے اندر زخم بنے ہوتی ہیں، چمچ سے ہی کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک کنسیپٹ لوگوں کے ذہن کے اندر بہت برا بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے اس کے اوپر لوہا نہیں لگوانا، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ انسین اینڈ ڈرینیج کرتے ہیں اور ساتھ ان کو ایسوسیٹڈ کینسر بھی ہوتا ہے، تو بعد میں وہ ڈاکٹروں کے ذمہ پڑتا ہے کہ جی آپ کے چیرہ دینے کے بعد یہ کینسر ہے، حالانکہ کینسر پہلے کا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک چیز اور جو دیکھی گئی کہ کڑوی چیزیں کھانے سے جو ہو آپ کا شوگر جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، لوگ دوائی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا۔ کڑوی، حالانکہ کچھ لوگوں کو اس حد تک تکلیف دی جاتی ہے کہ ان بیچاروں کو نا کڑوا جوس جو ہے نا کریلے کا نکال کے وہ ان کو پلایا جاتا ہے، اس سے الٹا اور طبیعت معدے میں خرابی ہوتی ہوگی اور وومٹنگ اور حالت خراب ہوتی ہوگی، لیکن یہ چیز دی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ شوگر ٹھیک ہوئے گی۔ اور جہلیت کی انتہا اس حد تک بھی دیکھیں کہ لوگ شکر استعمال کرتے ہیں اور کھجوریں استعمال کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہماری شوگر ٹھیک ہو جائے گی،
حالانکہ میں لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ شوگر زیادہ خالص ہے چینی سے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر زیادہ مٹھاس ہوتی ہے، یہ آپ کی شوگر کو زیادہ تیز کرے گی۔ کھجوریں کھاتے ہیں کہ جی کھجوروں کے اندر ویسی میٹھی ہوتی ہے، اس میں مٹھاس نہیں ہوتی، اس سے شوگر بہتر ہوگی۔ اس حد تک لوگوں کے یہ حالات ہے، لوگوں کے کنسیپٹ اور بلیوز اس قسم کی بن چکی ہیں۔ اچھا ایک چیز اور جو دیکھی گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈرپ لگوانے سے ہمیں طاقت آ جاتی ہے، پٹھان لوگ تو اکثر اس کو ڈراپ کہتے ہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ڈرپ جو ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے، کچھ مقدار میں گلوکوز ہوتا ہے، کچھ اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ڈرپ بنائی گئی تھی یہ اس صورت کے لیے بنائی گئی تھی کہ جو بندہ بے ہوش ہو، اپنے منہ سے نہیں لے سکتا، اس کو بخار ہے، وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا، اپنے اندر کوئی پانی اس کے اندر رکتا نہیں ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ منہ سے اس کو لینے کی ممانعت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ بنائی گئی تھی ڈرپیں۔ اب یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ کسی کے گھٹنے کے اندر درد ہے تو اس کو بھی ڈرپ لگتی ہے، کسی کے کان کے اندر درد ہے تو ڈرپ لگتی ہے کہ جی ڈرپ آپ کے کان کو صاف کر دی ہے۔ اس قسم کے باتیں جو ہے نا وہ پھیلائی جاتی ہیں اور مریضوں کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر مریضوں کا بھی قصور ہے، اکثر پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ جی میں ہر سال 1-2 ڈرپیں لگواتا ہوں تو مجھے طاقت آ جاتی ہے، اس کے اندر 7 ٹیکے ڈلے ہوئے ہیں اور مجھے ڈرپ لگائیں۔ حالانکہ ان کو اگر روکا بھی جاتا ہے کہ ڈرپ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کے اوپر بضد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈرپ ضروری لگائیں۔ اب اس نادانی کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز اور جو میں نے دیکھی اکثر لوگوں سے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ کیپسول زیادہ گرم آتے ہیں، حالانکہ کیپسول گرم نہیں ہوتے، وہ تو زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ کیپسول کے اوپر ایک کورنگ چڑھی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے سٹامک کے اندر جا کے میڈیسن ٹچ نہیں ہوتی، اس کا باہر والا حصہ پہلے گلتا ہے تیزاب کے اندر جو سٹامک کے اندر ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جب آگے جاتا ہے تو سلولی وہ میڈیسن ریلیز ہوتی ہے، وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتی۔ اور اسی طرح 500 ملی گرام کا بہت تذکرہ آتا ہے جی، ہر بندہ کہتا ہے جی 500 ملی گرام والی دوائی نہ دینا جی، اب میرا معدہ جو ہے نا وہ جل جائے گا، فلاں بندے نے پہلے مجھے دوائی دی تھی۔ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کے ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ کو میڈیسن زیادہ ملے گی، اگر جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی میڈیسن اس حساب سے کم ہوتی ہے، اور کچھ میڈیسنز کی ڈوز ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایگزامپل ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ 4.5 گرام کا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 4500 ملی گرام کا، اور کچھ میڈیسن ایسے ہیں وہ 0.5 ملی گرام، آدھے ملی گرام کے اندر بھی وہ زیادہ ڈینجرس اور زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں میں نہ پڑا کریں۔ ڈاکٹر صاحبان آپ کو جو میڈیسن دیتے ہیں وہ ان کا نالج ہوتا ہے، وہ اس ویٹ کے حساب سے دیتے ہیں، خواہ کہ آپ ہر بندہ ڈاکٹر بنے اور یہ کہے جی کہ 500 ملی گرام والا کیپسول نہیں دینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی دفعہ 500 ملی گرام والا کیپسول دن میں 4 دفعہ دینا ہوتا ہے، اس کی ڈوزیں ہی اتنی ہوتی ہے، جب آپ اس سے کم ڈوز لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ٹائیفائڈ کے اندر کھانا نہیں کھانا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹائیفائڈ بخار ہے یہ بیسیکلی آپ کی آنتڑیوں کا بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی آنتڑیوں کے اندر پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے تو مرچوں والی چیزیں اور سپائسی چیزیں نہ لیں، تاکہ آپ کے اندر ویسے بھی زخم ہوتے ہیں، لیکن عام روٹین کی چیزیں آپ روٹی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ روٹی لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ روٹی نہیں کھاتے، کہ جی ہمیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یا حکیم کہتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد، آپ کے سامنے یہ تمام سینیریو اور یہ تمام کہانی آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے یقین پختہ ہو سکے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ غلط بلیفز ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سلسلے میں میری طرف سے یہ کاوش ہے، میں یہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مختلف ویڈیو میڈیکل ٹاپک سے ریلیٹڈ بناؤں گا، جو مختلف ڈیزیزز کامن ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے ہم جو ویڈیو بنائیں گے وہ ان کا ایک اوورویو دیں گے کسی ڈیزیز کے بارے میں، پھر اس سے ریلیٹڈ جو سب ٹاپکس ہیں، جو اس سے مزید آگے باریک بینی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے وہ لے کے آئیں گے۔ اس سلسلے میں جو دوسری ویڈیو میری آئے گی، پہلی ویڈیو تو یہ ایک جنرل اویو ہے آپ چینل کے بارے میں کہ کس قسم کی ویڈیو اور اس کے اندر ہم کیا ڈسکس کریں گے۔ جو ہمارا سیکنڈ ویڈیو ہوگی
اس ویڈیو کے اندر ہم ڈائبٹیز ملاٹس کو، یعنی جس کو اردو کی زبان کے اندر ذیابیطس اور عام پنجابی زبان میں جس کو شوگر کہا جاتا ہے، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان دنیا میں شوگر کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے۔ 31% کیسز ہیں پاکستان کے اندر، ہر 100 بندوں میں سے 31 بندے جو ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ، اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ جس قسم کا لوگوں کا لائف سٹائل ہے، جس قسم کا کھانا ہے، جس قسم کی زندگی کے اندر سٹریس ہے، مجھے لگتا تو ایسے ہے وچ پیسج آف ٹائم یہ اور بڑے، اللہ نہ کرے کہ یہ بڑے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے تاکہ وہ میڈیسن لیں اور اس کی کمپلیکیشن نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چینل کے اندر ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ، اس لیے میں نے اپنے چینل کا نام جو ہے میڈیکل ٹپس بائی ڈاکٹر لیاقت رکھا ہے، اس کے اندر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور چیزیں ہیں۔ مجھے مختلف جگہ پہ گھومنے کا بھی شوق ہے، مختلف جگہوں پہ میں ٹریول کرتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہاں کے بھی مختلف ولاگز جو ہیں، جو اچھی اچھی جگہ ہیں جو میں گھوموں گا، اس کے ولاگز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ولاگز بنانے والے تو اور بہت زیادہ چینلز ہیں، وہ ولاگز بناتے لیتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ولاگز بناؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کسی جگہ پہ آپ نے جانا ہے تو کون سا روٹ اڈاپٹ کریں، وہاں پہ کون سی ٹرانسپورٹ آپ لیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی، ٹرانسپورٹ کیسے اویل کرنی ہے، وہاں کھانے کے کیا مسائل ہیں، پانی پینے کا آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہیے یا نہیں، روٹ کون سا اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس طرح وہاں پہ کون سے سروس جو ہے، یو فون یا ٹیلی نارز ہے یا جیز ہے، موبائل کی سروس کہاں تک وہاں پہ کام کرتی ہے، ادھر وہاں پہ انٹرنیٹ ہے یا نہیں، لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے، لوگ کس طرح کے فراڈ کرتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے جاز بانڈا میں گئے تھے، ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا، وہ بعد میں کسی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اور اسی طرح کسی جگہ پہ گھومتے گھومتے جاگتے میں راستے میں اگر کوئی ایسی چیز سبق آموز چیز مل جاتی ہے جس سے مجھے بھی کوئی بینیفٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور اس سے اگر کوئی سبق آموز چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مختلف سافٹ ویئر ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، کارز کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جو ہنٹس ہیں جو مجھے مفید لگیں گی اور میں کسی جگہ سے پڑھوں گا، وہ میں آپ چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کر دوں گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو دیکھیں، اس کے اندر اگر کوئی خامی لگے تو نیچے کومنٹس کریں، اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، اور آپ کومنٹس کے اندر جو مزید چیزیں پوچھیں گے تو اس حساب سے ہم مزید ویڈیوز بھی آگے بنائیں گے اور اس کے اندر مزید بہتری لے کے آئیں گے۔ اگر کوئی چیز ایسی جو مجھے نہیں پتہ ہوگی تو وہ میں پڑھ کے یا اپنے سینئر کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، اور جس چیز کا مجھے پتہ ہوگا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کر سکوں۔ اس طرح سے آپ کا بھی بھلا ہوئے گا اور ہم بھی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ رہیں گے، تاکہ لوگوں کی ویلفیئر اور ان کی بہتری کے لیے میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔